جی شاہ ولی صاحب، جی بالکل. آ، کہاں سے پڑھ رہے تھے ہم؟ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، اگر پیچھے کسی فرد کا ذکر چل رہا ہے اور پھر یہ پہلا صیغہ آتا ہے تو اس کا پھر ہم کیونکہ ضمیر ہی نکالتے ہیں، کیونکہ اس کا بار بار تذکرہ تو نہیں آنا. تو یہ جو آئے گا نا آگے، یہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے تو اسی میں استفادہ، اس نے حاصل کیا، اور اسی طرح استحق کا، وہ مستحق ہے. تو یہ اللہ کا پیچھے تذکرہ ہے، اس لیے ہم بار بار وہ نکال رہے ہیں ضمیر. لیکن اگر یہ شروع میں آیا ہے تو پھر آپ کو ضمیر نہیں نکالنے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ آپ آگے دیکھیں گے اس کا فائل کون بن رہا ہے. جی 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 یہ بات واضح ہوئی؟ ہاں جی شاہ ولی صاحب، جی استاد جی. چلیں اگلا، چلیں 19 نمبر. ذلك ذلك بأنه على كل شيء قدير. جی اور اسی طرح بأنه یعنی اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وكل یہ شيء. یہ نہیں، یہ ذالکا. اب دیکھیں آپ، یہ آیا ہے اس میں اشارہ. اب جہاں پر اس میں اشارہ ہوتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی مشارن الیہ بھی ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. تو یہاں پر ذالکا کہہ کے اس نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ذلك. کوئی چیز یہاں پر ذکر تو نہیں نا کیا آگے؟ جیسے ذالک الکتاب، یہ کتاب، وہ کتاب آگے مذکور ہے، یہاں پر تو کوئی چیز مذکور نہیں ہے. ایسا ہی یہ ہے. بات آنے والا، یہ بات آنے والا اس کی طرف یہ اشارہ ہے مطلب نہیں، للبعض. جب ذالکا اس میں اشارہ کچھ چیزوں کا تذکرہ کر کے اس میں اشارہ ذکر کیا جائے تو وہ اس کا مشارن الیہ، اس کا مصداق پیچھے ہوتا ہے. تو ذالکا سے مراد ہوگا یہ پیچھے ہم نے جو باتیں کہی ہیں یہ والی. یہ یہ کیوں قبل. کہی ہیں؟ بِأَنَّهُ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی خالق ہے، وہ زندہ کرنے سے پہلے ہی محیی الموتیٰ ہے، کیونکہ وہ قادر ہے ہر چیز پہ. یہ مفہوم ہوگا. ذالکا اس کا مشار مصداق، یہ پیچھے آپ جو چیزیں ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اس وجہ سے. ماقبل. صحیح، اس کو ماقبل مطلب ماقبل اس کے قبل جو تھا وہ اس کی طرف اشارہ پیچھے ہاں، یہ ماقبل میں جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں اس کی طرف ہم کہیں گے کہ اس کا مصداق وہ ہے، مشارون لے پیچھے ہے. تو اب اس کا یہ نکال سکتے ہیں ذالک الکل، ذالک ما بینا، وہ چیز جو ہم نے اوپر بیان کی ہے، تو یہ ہم نکال سکتے ہیں، لیکن اس کا مصداق پیچھے والا ہوگا. ہاں جی. وکل شیء الیہ فقیر. اور وکل شیء اور ہر چیز اس کی طرف فقیر ہے. وکل امر علیہ یسیر. اور ہر کام اس پر یعنی اس کے لیے آسان ہے. لا يحتاج الى شیء. وہ محتاج نہیں ہے کسی شے کا، کسی چیز کا. جی لیس آگے یہ کمثلہ. آیت ذکر کر دی انہوں نے، لیس لیس کمثلہ. کمثلہ. لیس کمثلہ شیء. اس کی کوئی مثل نہیں. وہ السمیع البصیر. اور وہ سمیع اور بصیر ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یعنی اس کی کوئی مثال نہیں. اس کی کوئی مثال نہیں. نہیں نہیں نہیں، اس کا ترجمہ کریں نا، یہ تو مفہوم بیان کرنا. لیس نہیں ہے لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس جیسی، شیء کوئی بھی چیز. ہاں جی. آگے آگے پڑھیں. جی. وہ السمیع البصیر. اور وہ سمیع اور بصیر ہے، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، آگے 20 نمبر. خلق الخلق بعلمہ.
جی خلق اس نے پیدا کیا خلق خلق یعنی مخلوق کو بعلم ہی اپنے علم سے. اچھا، آپ نے خلق کا معنی مخلوق کیا، یہ کیوں؟ یہ چونکہ یہاں پر وہ مفعول بن رہے ہیں نا، تو خالق مخلوق تھی، خلق الخلق. ہاں جی، یہاں پر جو خلق بمعنی مخلوق ہے، یعنی مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اور یہ عربی میں عام استعمال ہوتا ہے کہ کہیں پہ مصدر ہوتا ہے لیکن مراد اس سے اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہوتا ہے. یہ عام سی چیز ہے عربی میں. تو یہاں پر بھی استعمال خلق مصدر ہوا ہے لیکن یہ مفعول کے معنی میں ہوا ہے. ہاں جی، وقدر پڑھیں. وقدر لهم اقدارا، وقدر اور مقرر کیے، لہم ان کے لیے یعنی مخلوق کے لیے، اقدارن اقدار تقدیر، دیر، اور ان کے تقدیر لیے کی جمع ہے، جی. اور اس نے ان کے لیے تقدیر مقرر کی، یعنی اوقات مقرر کیے. آگے، وضرب وضرب لهم آجلا وضرب لهم آجلا آجالا. آجالا آجالا. یہ اجل کی جمع ہے، اجل کی. اور ان کے لیے اجل کا اجل. مطلب ہوتا ہے، ہاں جی، اور ان اجل کا کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجل تو ہم تو یہی سنتے کہ اس کا اجل ہے وہ ہے، مطلب اس کا موت کا ٹائم ہے وہ ہے، نارمل سے یہی مراد لیتے ہاں ہیں. جی، یہی مطلب ہے، یعنی ان کے تقدیریں اس نے مقرر کی اور پھر ان تقدیروں کا وقت مقرر کیا کہ یہ اس وقت یہ چیز ہوگی. ضربا یہ یہاں پر مقرر کرنے کے معنی میں ہے. اچھا جی، اب کون پڑھے گا یہ پوری عبارت اور اس کا ترجمہ کرے گا جلدی جلدی؟ غلام مصطفیٰ صاحب. لئی سباد خلق الخلقی، یہاں سے ترجمہ کریں. پہلے عبارت پڑھنی ہے، عبارت پڑھنی ہے اس طرح کہ آپ کو یہ عبارت بغیر ترجمے کے سمجھ آ رہی ہے، اس طرح پڑھنی ہے. پڑھیں. جی استاذ، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بعد خلق الخلق استفاد الاسم الخالق، ولا بأحداث البرية استفاد اسم الباري. یہ کیا پڑھا آپ نے؟ اسم ہاں، اسم الباری. ٹھیک ہے، آگے. الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ولا مربوبة ولا مربوبة، ہوں، ومعنى الخالق ولا مخلوق. ٹھیک ہے، آگے. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، ہاں، كذلك استحق كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. اسم الخالقہ، یہ اسم الخالقہ ہے. کذالک استحق استحق. خالقي كذلك ہاں، استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ٹھیک ہے، آگے. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، ولا يحتاج إلى شيء. یہ کیا ہے؟ ليس لا کیا پڑھنا لا یہ؟ يحتاج إلى شيء. یحتاجا. جی نہیں، جو آئے گا. لا يحتاج إليه إلى شيء. ہاں، ولا يحتاج، لا يحتاج الى شيء، يحتاج لا مضارع شيء. کا صیغہ. ہاں جی، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آگے. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ ثاقب صاحب آپ ترجمہ کیجئے جلدی جلدی ذرا. مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس نے
خالق کا نام حاصل نہیں کیا، اور نہ ہی مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ باری کا نام حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے پالنے کی صفت تھی، چاہے کوئی پلنے والا نہ ہو۔ اس کے لیے خالق کی صفت تھی، چاہے کوئی مخلوق نہ ہو۔ اور وہ جب چاہے کی بجائے آپ یہ کر لیں جبکہ کوئی مخلوق نہیں تھی، جبکہ کوئی مخلوق نہیں تھی، اور جیسے وہ مردہ کو زندہ کرنے کے بعد زندگی دینے والا ہے، اسی طرح اس کا اس نام پر حق ہے انہیں زندہ کرنے سے پہلے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح خالق کے نام پر اس کا حق تھا ان کو پیدا کرنے سے پہلے یا اٹھانے سے پہلے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے۔ یہ سب اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہر چیز اس کی طرف فقیر ہے، اور ہر معاملہ اس کے لیے آسان ہے، اور وہ محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کا، نہیں ہے اس کے جیسی کوئی بھی چیز، اور وہ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس نے آگے۔ مخلوق کو پیدا کیا اپنے علم سے، اور اس نے ان کے لیے اندازہ مقرر کیا، تقدیریں ان کی تقدیر مقرر کی، اور ان کی تقدیر مقرر کی، اور اس نے ان کے لیے اجل مقرر کی۔ اوقات مقرر کیے۔ اجل کے اوقات کہیں گے جی، ٹھیک ہے۔ نہیں، اجل کا مطلب وقت، اوقات مقرر کیے، یعنی ان کے کاموں کے اوقات مقرر کیے۔ اچھا، اس میں یہ جو علمی ہی ہے نا، بھی علمی ہی، یہ ان دونوں کے ساتھ لگ رہا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے تقدیر مقرر کر دی ہے تو پھر مخلوق کا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ تو ریموٹ والی کار ہیں، جدھر اللہ پھیرے گا اس طرح پھر جائیں گے، تو کسی کو سزا دینے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو بھی علم ہی یہ تینوں کے ساتھ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے مخلوق پیدا کی، پھر آپ اپنے علم کی وجہ سے ان کی تقدیریں بنائیں اور ان کے اوقات مقرر کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لوگوں کو مجبور کرنے کے لیے نہیں لکھی، بلکہ اللہ کا کیونکہ علم تھا اللہ کو کہ یہ لوگ یہ کام کریں گے، اللہ نے اپنے کمال علم کے اظہار کے لیے وہ تقدیر لکھ دی کہ ہاں یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اس کو ہم دوسرے سینس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لکھنا ہمارے کرنے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا لکھنا، ہمارا کرنا اللہ کے لکھنے کی وجہ ہے۔ تو یہ بھی علم ہی کا لفظ ان دونوں کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تقدیر بھی کا ایک پورا پورشن ہے آگے، تو اس پہ ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں پہ بس اتنا سا اشارہ امید ہے کہ کافی ہے۔ ہاں جی، ماشاءاللہ 22 ہو گئے۔ اب یہ 23 سے لے کے آئے گا یہاں تک 35 تک، یہ ایک پورشن پورا ہوتا ہے 23 سے 35 تک۔ تو یہ کون کرے گا؟ غلام مصطفیٰ صاحب، اگلی کلاس میں آپ یہ کر کے آئیں گے 23 سے 35 تک۔ جی استاد جی، انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے پہلے یہ بتائیں مجھے۔ پڑھ کے آنا ہے، حل کر کے آنا ہے۔
ना हल करने का क्या मतलब है? इबारत का मफहूम, आराब वगैरह और मानी, तर्जुमा, यानी कि उससे बात क्या समझ में आ रही है। हाँ जी, ये यहाँ पर एराब लगे हुए हैं, आपने एराब लगाने नहीं है, लेकिन इन एराब की वजह आपको पता होनी चाहिए, मंसूब क्यों है, मरफू क्यों है, मजरूर क्यों है, जार मजरूर जी किससे उस्ताद। मिल रहा है, ज़रफ़ किससे मिल रहा है, किसके साथ मुतल्लक हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल ठीक ठाक। फिर आपको तर्जमा आना चाहिए। इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मफहूम, मफहूम ठीक समझ में आना चाहिए आपको। तो ये 23 से लेकर 35 तक इंशाल्लाह ये आप अगली क्लास में हमें पढ़ाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह उस्ताद जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अज़ीज़। मेरी ये क्लास शुरू हो रही है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।